السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج صحیح مسلم میں جو درس ہے وہ ہے باب نمبر 17۔ باب الدلیل علی ان من خصال الایمان ان یحب لاخیہ المسلم ما یحب لنفسہ من الخیر۔ اس بات کی دلیل کہ ایمان کی خصلتوں میں سے یہ خصلت بھی ہے کہ کوئی شخص پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرے۔ کیا پسند کرے؟ خیر۔ تو دلیل اس بات پر کہ ایمان کی خصلتوں میں سے ہے یہ بات کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی خیر پسند کرے، وہی بھلائی پسند کرے جسے اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی آدمی کو جو چیز پسند ہو آدمی اسے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ اصل میں اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، اور وہ ایمان ہے جو آدمی کو ابھارتا ہے ایثار پر، اور جو آدمی کو دور رکھتا ہے مفاد پرستی اور خود غرضی سے۔ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یعنی جو چیز اپنے لیے پسند ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ تو یہ حدیث ہے۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ قال حدثنا محمد المثنى ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه او قال لجاره ما يحب لنفسه۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان کامل کی نفی ہے، مطلق ایمان کی نفی نہیں ہے۔ یعنی لا یؤمن احدکم ایمانا کاملا حتی یحب لاخیہ، تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے یا اپنے پڑوسی کے لیے جسے وہ خود پسند کرتا ہے۔ اور اس باب کی آخری حدیث ہے، متن وہی ہے۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ وحدثني زہیر بن حرب قال حدثنا یحییٰ بن سعید عن حسین المعلم عن قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، یہ واو قسمیہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او قال لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے پڑوسی کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں بھی لا یؤمن میں ایمان کامل کی نفی ہے، لا یؤمن ایمانا کاملا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تعلیم دی اسی طرح کا معاشرہ آپ نے بنایا تھا۔ میں یہاں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو جامع صحیح بخاری میں موجود ہے، اور یہ واقعہ ہے سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف کا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر صحابی ہیں۔ جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بڑی تعداد میں لوگ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں میں اور مکہ سے آنے والے مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی تھی، یعنی بھائی چارگی قائم کی تھی۔
آپ نے آنے والے مہاجرین کو تقسیم کر دیا تھا کہ بھئی اتنے مہاجر کو کی دیکھ ریکھ فلاں کریں، اتنے مہاجر کا خیال فلاں رکھیں۔ تو اسی موقع پر سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے باشندہ تھے، انصاری تھے، آپ نے ان سے کہا کہ سعد، یہ عبد الرحمن بن عوف تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ تمہارے ساتھ رہیں گے، تم ان کا خیال رکھنا۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ دیکھیے میرے پاس کئی مکان ہیں، جو مکان آپ کو پسند ہو لے لیجئے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ میرے پاس کئی باغ ہیں، جو باغ آپ کو پسند ہو آپ لے لیجئے، میں دے دیتا ہوں۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک پیشکش کی کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو بیوی پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزارنے کے بعد آپ شادی کر لیجئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھے آپ کے باغ کی، آپ کے مکان کی، آپ کی بیوی کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تجارت کی گر جانتا ہوں، آپ مجھے مدینہ کے بازار بتا دیجئے، میں تجارت کروں گا۔ چنانچہ یہ گھی پنیر وغیرہ کی تجارت کی انہوں نے، اور بہت مالدار صحابی ہوئے۔ بعد میں شادی بھی کی انہوں نے، اور جب شادی کی تو آپ نے پوچھا تھا ان سے کہ ماذا انفقتا، عبد الرحمن تم نے کیا خرچ کیا، یعنی مہر میں کیا دیا ہے؟ تو کہا کہ انفقت نوات من ذهب، میں نے گٹھلی برابر سونا مہر میں دیا ہے۔ انہوں نے صبر و ضبط سے کام لیا، استغنا سے کام لیا، بے نیازی اختیار کی انہوں نے، چنانچہ اتنے مالدار ہوئے۔ جامع سے بخاری کتاب الموارث میں ذکر ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے ورثاء کے درمیان سونے چاندی کی اینٹوں کو کلہاڑی سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا تھا۔ بہت مالدار صحابی ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایثار کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور آپ نے ایثار کی تعلیم دی تھی اس میں۔ اور اس کے بعد ایک باب ہے، یہ باب و بیان تحریم ایذاء الجار، باب نمبر 18، باب و بیان تحریم ایذاء الجار، یعنی پڑوسی کو تکلیف دینے کی حرمت کا بیان۔ پچھلے ابواب میں ذکر آیا کہ آدمی پڑوسی کا، اپنے بھائی کا خیال رکھے، اور اس میں پڑوسی کو تکلیف دینے کی حرمت کا بیان، یعنی پڑوسی کو تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا یحییٰ بن ایوب وقتیبۃ بن سعید وعلی بن حجر جميعا عن اسماعیل بن جعفر قال ایوب قال حدثنا اسماعیل قال اخبرني العلاء عن ابي هريرة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه۔ یہ بوائق جو ہے یہ بائقہ کی جمع ہے۔ بائقہ کے معنی ہوتے ہیں مصیبت۔ بوائق جمع بائقۃ وہی الداہیہ والفتح۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ یہ کیا مطلب ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ تو چونکہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر توحید پر مرا ہے، صحیح عقیدے پر مرا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یعنی گویا یہ مرتکب معاصی جنت میں جائے گا، بخلاف معتزلہ و خوارج کے۔ معتزلہ و خوارج اسی طرح کے احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے فرمایا ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مذہب اہل الحق ان من مات علی التوحید
مصرًا علی الکبائر فہو الی اللہ تعالی ان شاء عفا عنہ فادخلہ الجنہ اولا وان شاء عاقبہ ثم ادخلہ الجنہ۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے نصوص و حدیث کی روشنی میں اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص توحید پر صحیح عقیدے پر مرا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، چاہے پہلے جنت میں چلا جائے یا بعد میں جنت میں جائے گا۔ تو یہ جو ہے لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، یہاں لا يدخلو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دو مطلب، اس کی دو توجہ کی جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ھذا محمول علی من یستحل الایذاء، یعنی اگر کوئی شخص پڑوسی کے تکلیف دینے کو حلال سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے، تو ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا معنی یہ ہے لا يدخل الجنة وقت دخول الفائزین اذا فتحت ابوابها لهم بل یؤخر، یعنی یہ شخص ان لوگوں کے ساتھ داخل نہیں ہوگا جو کامیاب ہونے والے جنت میں پہلے داخل ہوں گے، بلکہ اس کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ لا يدخل الجنة اولا ھذا محمول علی من یستحل الایذاء، یا لا يدخل الجنة یعنی وہ شخص جنت میں اولاً داخل نہیں ہوگا، اول والا میں پہلے جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو مؤخر کر دیا جائے گا اگر توحید پر مرا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اس عقیدے پر مرا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا حلال ہے تو یہ کفر ہے، تب اس صورت میں وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لا يدخل الجنة قطعا یا لا يدخل الجنة اولا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا قطعی طور پر کبھی بھی اگر ایذاء جار کو حلال سمجھتا ہے، یا جنت میں داخل نہیں ہوگا اولاً، اس کو مؤخر کر دیا جائے گا اور بعد میں سزا بھگتنے کے بعد پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں جو لفظ جار استعمال ہوا ہے تو الجار یوم المومن والکافر، آدمی کا کوئی بھی پڑوسی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔